آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوشین۔ سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی اہم اور تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر۔ IFCO پلانٹ میں امونیا گیس لیک حادثے میں 2 افسران کی موت، 15 کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ سنگم نگری پریاگراج کے پھولپور میں واقع انڈین فارمز فرٹیلائزر کوآپریٹو لمیٹڈ میں بڑا حادثہ پیش آیا۔ کمپنی کے یوریا پروڈکشن یونٹ میں امونیا گیس لیک کی زد میں آنے سے 2 کی موت ہوئی ہے، جبکہ 15 سے زائد ملازمین کی طبیعت بگڑ گئی ہے، جنہیں مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ مدھیہ پردیش میں فرضی پلازما کا کاروبار عروج پر چل رہا ہے۔ 2 درجن سے زائد کوارنٹائن مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت جہاں نت نئی تدبیروں کا استعمال کر رہی ہے، وہیں حکومت کی ناک کے نیچے نقلی پلازما فروخت کرنے کا کاروبار بھی لگاتار جاری ہے۔ سنگھو بارڈر پر پنجاب کے سابق لیڈر کلونت سنگھ نے کہا، برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن یوم جمہوریہ کی تقریبات کے لیے 26 جنوری کو ہندوستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ہم برطانوی اراکین پارلیمنٹ کو خط لکھ رہے ہیں کہ جب تک ہندوستان کی حکومت ہمارے مطالبات پر رضامند نہیں ہوگی، برطانیہ کے وزیراعظم کو ہندوستان آنے سے روکا جائے۔ ملک میں کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ 28 دسمبر کو آئے گی۔ دہلی میں اسے سب سے پہلے راجیو گاندھی سپر اسپیشلٹی اسپتال میں تعمیر شدہ اسٹوریج میں رکھا جائے گا، پھر اسے یہاں سے دہلی کے دوسرے اسپتالوں میں منتقل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر 28 دسمبر کو کسی وجہ سے ویکسین نہیں لائی گئی تو یہ جنوری میں آئے گی۔ محکمہ موسمیات نے موسم سے جڑی تازہ جانکاری میں کہا کہ 6 ریاستوں میں اب شدید سردی بڑھ رہی ہے۔ 3 دن کے لیے یہاں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اگلے 3 دن تیز سردی کی پڑنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے ان 6 ریاستوں پنجاب، ہریانہ، دہلی، NCR، چندی گڑھ، ویسٹرن یو پی اور بہار میں شدید سردی کی پیش گوئی کی ہے۔ دہلی کے ڈپٹی CM منیش سسوڈیا لکھنؤ کے دورے پر پہنچے تھے، جہاں پرائمری اسکول کا معائنہ کرنے نکلے منیش سسوڈیا کو رائے بریلی روڈ پر واقع یوٹیریا میں ان کے قافلے کو کمشنر کی ہدایت پر روکا گیا۔ سنجے گاندھی PGI سے پہلے قافلے کو روکے جانے پر ناراض سسوڈیا نے لکھنؤ کے پولیس کمشنر سے اس کی وجہ دریافت کی، جس پر انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ BJP کے راجناتھ سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ یوم کسان کے موقع پر میں ملک کے کسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ملک کو غذا کی سیکورٹی فراہم کی۔ کچھ کسان زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ حکومت ان سے پوری حساسیت کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ جلد ہی اپنا احتجاج ختم کر دیں گے۔ وسط مشرقی ریلوے نے شدید سرد لہر اور کہرے کے پیش نظر ٹرینوں کو چلانے میں خصوصی چوکسی اور احتیاط سے کام لینے کا فیصلہ لیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی قدم اٹھائے گئے تاکہ کہر میں کم سے کم ٹرین خدمات متاثر نہ ہوں۔ اس کے لیے انجنوں میں فاگ ڈیوائس لگایا گیا ہے۔ فاگ سیف ڈیوائس VPS پر مبنی ایک آلہ ہے جو پائلٹوں کو آگے آنے والے سگنل کی وارننگ دیتا ہے۔ امریکی حکومت نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف کارروائی پر غور کر رہی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر انٹیلیجنس کے ایک سابق اعلیٰ عہدیدار سعد الجابری کے قتل کی سازش کی تھی۔ اس عہدیدار کے تعلق سے خطرہ تھا کہ وہ ولی عہد شہزادے کے اقتدار پر پہنچنے کے لیے انجام دیے گئے منصوبوں کا راز فاش کر سکتا تھا۔ حکومت فرانس نے فرانس میں مقیم اور صحت یابی سے متعلقہ پیشہ ورانہ شعبوں میں خدمات انجام دینے والے ان ہزاروں غیر ملکی کارکنوں کو ترجیحی بنیادوں پر مقامی شہریت دینے کا فیصلہ لیا ہے، جو کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والے بحرانی حالات پر قابو پانے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبر رفتار کی تازہ ترین خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز اور دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔